नादरीन, इमरान खान साहब के खिलाड़ी पहुंच गए हैं कराची में, और कराची में सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ। एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट के बाहर, शाहराह फैसल पे, मज़ार कायद के नजदीक बड़े शानदार मनाजिर हमने देखे। अच्छा, ये दौरे का आगाज होता है सुबह के वक्त। सुहेल अफरीदी की पहली फोटो आती है, वो और उनके दो साथी मीना खान अफरीदी और शफीउल्लाह जान, ये इकोनॉमी क्लास में जहाज के अंदर बैठे हुए हैं। इससे पहले आपको किसी वजीर आला की ऐसी फोटो नहीं दिखी होगी। वो कराची जा रहे हैं पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए और इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए हैं। हाँ, एक सहूलत मिली वजीर आला को कि उनको खिड़की वाली सीट दे दी, यानी विंडो सीट उन्हें मिल गई, और दो साथी उनके साथ बैठे हुए थे। तो ये बड़ा पॉजिटिव एक जेस्चर है। आम आदमी को वजीर आला बनाएंगे तो वो आम आदमी की तरह दिखेगा भी। जब आप राजकुमारी को या राजकुमार को बनाएंगे तो वो राजकुमारी या राजकुमार उसी तरह जिंदगी गुजारेगा और उसी तरह उन सहूलतों का फायदा उठाएगा जैसी उसको बचपन से आदत डाली गई है। अब ये गरीबों का बच्चा है, चप्पल पहन के बाजारों में चलने वाला और एक एक कदम करके आगे बढ़ने वाला, तो इसको हर चीज की कदर है। तो वो जनाब इकोनॉमी क्लास में बैठा और बैठ के वहां से चला गया कराची। ये तो एक नेशनल कॉज के लिए निकला है ना, जाती काम भी नहीं है। एक नेशनल कॉज है, कौम को लेकर चलना है, एक तहरीक चलानी है, जाली हुकूमत को हटाना है और कौम के सबसे बड़े लीडर को बाहर निकालना है। ये तो नेशनल कॉज है। तो राजकुमार और राजकुमारी से बहुत मुख्तलिफ दिखाई दिए सुहेल अफरीदी, क्योंकि ये गरीबों का राजकुमार है, ये गरीब आदमी का असासा है, गरीब आदमी की पहचान है, आम आदमी। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। उसके बाद जब ये वहां पहुंचे कराची में, तो जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई, बड़ी मजेदार, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया। सईद गनी साहब आए, ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर। सईद गनी साहब आते हैं, आकर वो अजरक टोपी पहनाते हैं, सिंधी रिवायत के मुताबिक वो इस्तकबाल करते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। ये काम जो है, ये मशवरा दिया था बहुत सारे लोगों ने मरियम नवाज को कि आपको चाहिए आप सुबह नाश्ते पर बुला के मुलाकात करें, लेकिन उनके अंदर रऊनत है, फिरौनियत है, वो लोग ये बात में मानते नहीं है। उनको कोई पॉलिटिक्स का, जमहूरियत का, इन चीजों का इदराक नहीं है। नवाज शरीफ जर्नैलों के जूते साफ करते करते कई मरतबा इक्तदार में आए, हत्ता कि 2013 में जब उन्होंने हुकूमत ली तब भी वो जर्नैलों के जूते साफ कर रहे थे। तो सईद गनी ने इस्तकबाल किया और पीपल्स पार्टी ने ना एक तासुर बना दिया, और ये सब लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। तासुर ये बन रहा है कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी वहां सिंध के अंदर पीटीआई को रूम दे रही है और पीटीआई को जलसा भी करने दे रही है, रैली भी निकालने दे रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी करने दे रही है, तो पंजाब में पीएमएलएन ने क्यों रोका? फिर देखे ना, एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर की ताकत सिर्फ पंजाब तक तो महदूद नहीं है ना, वो ताकत तो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, हर जगह पे है। ये सवाल अब उठाया जा रहा है बड़ी चालाकी से, चाहे ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, चाहे ये पीपल्स पार्टी ने किया है। पंजाब में जितना गंद मारा गया वो सारा उन्होंने सियासतदानों के खाते में डाल दिया उठा के। मैं अभी कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारा इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी का एक बड़ा सियासी तौर पे बड़ा समझदारी का मूव है, उनकी इससे इज्जत बच गई है। वो अगर जोर जबरदस्ती करते, डंडा भी चलाते, तो कराची के अंदर हालात खराब होते, लोग और ज्यादा रिएक्ट करते और बिलाखिर लोग निकल आते, और जब लोग निकल आते तो इनको शर्मिंदगी हो जाती, सुबकी हो जाती। तो कराची में कंट्रोल करना भी उतना आसान नहीं है, हालात बहुत खराब हो जाते। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी डिफरेंट दी। इस स्ट्रेटेजी से दो तीन चीजें उन्होंने अचीव की। नंबर एक, वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम बहुत जमहूरी हैं, जो वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिलावल ने अपने मुंह से कहा था ब्रूट मेजॉरिटी, अपने मुंह से कहा था डंडे वाली जमहूरियत। ये बातें हमने बिलावल के मुंह से सुनी है, और बिलावल की पार्टी ने सहाफियों पे सबसे ज्यादा जुल्म किया पूरे पाकिस्तान में, रिकॉर्ड है। तो जितना ये आला कार बने एस्टेब्लिशमेंट के, उतना कोई, और एस्टेब्लिशमेंट को ये भी पता है कि ये किसी के सगे नहीं है, लिहाजा ये कराची के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे पीपल्स पार्टी अकेली कर रही है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कर रही है, ये जो भी हो रहा है इसमें पीएमएलएन गंदी हो रही है। नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर गंदे हो रहे हैं, और उनका होना बनता भी है गंदा। अवाम ने नाज़रीन बड़ा शानदार इस्तकबाल किया सुहेल अफरीदी का, और बड़े पैमाने पे लोग वहां पे पहुंच गए, बहुत बड़ी तादाद में। एयरपोर्ट से निकलते निकलते जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो बताते हैं कि 2 घंटे लग गए हमें बाहर आते आते। इतनी दुनिया सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। फिर जिस तरह उनकी रैली चली, जिस तरह लोग उनके साथ गए, 4:30 बजे वो पहुंचे, जाके उन्होंने जलसा गाह का देखा, वहां पे भी सैकड़ों लोग खड़े थे। सैकड़ों कह लें, हजारों कह लें, हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े थे। और एतवार के रोज उन्होंने कहा यहाँ पे हम जलसा करेंगे। तो अवाम का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के पोस्टर्स, बैनर्स बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रहे हैं।
عمران خان کی تصاویر بڑے لمبے عرصے بعد دکھائی دے رہی ہیں. تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور ان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کراچی میں. اب بڑا امتحان تحریک انصاف کا اتوار والے دن ہے. ایک تو ریلی ہے ان کی جو حیدرآباد تک جائے گی، دیکھتے ہیں اس میں کتنے لوگ، کتنی گاڑیاں کس طرح شامل ہوتے ہیں. دوسرا جو ایک بڑا امتحان ہے وہ ہے جلسہ. اگر تو پاکستان تحریک انصاف اس نوعیت کا بڑا جلسہ کر دیتی ہے جو ان کی پہچان ہے، تو پھر ایک دفعہ نظام کی چولیں ہل جائیں گی. نظام کے لیے یہ بات عیاں ہو جائے گی ان کے سامنے کہ عمران خان آج بھی سب سے زیادہ مقبول ہے. لیکن سہیل آفریدی کا جس طرح کا استقبال ہو رہا ہے، سہیل آفریدی کون ہے؟ کل تک کوئی نہیں جانتا تھا. عمران خان کا ایک ادنا کارکن ہے، عمران خان نے اس کو ایک ڈیوٹی دے دی. اب یہ شخص اتنا مقبول ہو گیا کہ لوگ جہاں جاتے ہیں لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں. لوگ آنسوؤں سے، پھولوں کی پتیوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں. اور وہ آدمی راتوں رات ہیرو بن گیا، بہت بڑا. اس نے عمران خان کے لیے قربانی بھی بہت دی. سہیل آفریدی کی اور دیگر جو نوجوان ہیں جو آئی ایس ایف سے ٹرینڈ ہو کر آئے پاکستان تحریک انصاف میں، ان کی بڑی لمبی چوڑی قربانیاں ہیں. سہیل آفریدی ان میں سے ایک ہے. یہ اصولوں کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ ہیں. لیکن اگر عمران خان کے ایک کھلاڑی کو اتنی توجہ ملتی ہے اور ایسا استقبال ملتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے تو اس کا استقبال کیسے ہوگا. تو اسٹیبلشمنٹ کو کچھ چیزوں کا اندازہ آج ہو گیا ہوگا، اور جو رہ گئی ہیں ان کا اندازہ یہ جو حیدرآباد کے لیے ریلی جائے گی، اور خاص طور پہ جو کراچی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اتوار والے دن، کیونکہ اتوار کو چھٹی ہے، تو پورے کراچی کے اندر جو ہے وہ یہ کمپین چلائی جا رہی ہے کہ جلسہ گاہ کو بھرا جائے. تو دیکھنا یہ ہے کتنے بڑے پیمانے پر لوگ اس جلسے میں آتے ہیں. وہ جلسہ ملکی سیاست کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک بہت بڑا جلسہ کرنے سے اور کراچی میں یہ ساری موومنٹ چلانے سے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ تو جواب ہے نہیں. آپ کو میری بات بری لگے گی لیکن جواب ہے نہیں. جب تک پنجاب کے اندر بڑی کمپین کھڑی نہیں ہوگی، جب تک پنجاب سڑکوں پہ نہیں آئے گا، جب تک پنجاب اپنے اپنے علاقوں میں نکل کر پرامن احتجاج شروع نہیں کرے گا، تب تک عمران خان صاحب کے لیے حالات نہیں بدلیں گے. پنجاب میں اسی لیے فسطائیت کا لیول بہت زیادہ ہے. دیکھیں نا، سب سے بڑا ڈاکہ کہاں ڈالا گیا عمران خان کے حق پہ، یا سب سے بڑا ڈاکہ کس صوبے کی عوام کے حق کے اوپر ڈالا گیا؟ پنجاب کی عوام کے حق پہ یا ان کے ووٹ کے اوپر سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے نا. تو پنجاب کے لوگوں کو ہی اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. کراچی منی پاکستان ہے بے شک، کراچی سے ایک مومنٹم ضرور بنے گا، کراچی سے ایک بہت بڑا میسج جائے گا، ایک بہت بڑا پیغام جائے گا پورے پاکستان کو. یہ بات ایک حقیقت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن آگے جا کے ویلاگ میں پہلے پاکستان کے اندر کچھ خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. ناظرین، جو ٹاؤٹ ہیں ان کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے پاؤں پہ وہ کلہڑا مار رہی ہے کہ کل کو یہ بیٹھ کے روئیں گے کہ ہم نے کیا کیا. آج بھی اسٹیبلشمنٹ جنرل یاجا ہو، جنرل ایوب ہو، جنرل ضیاء ہو یا جنرل مشرف ہو، اس کے کیے دھڑے کے اوپر کسی قسم کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور جو کچھ یہ آج کر رہے ہیں یہ اس سے بھی بہت زیادہ گھٹیا اور برے لیول کے اوپر چلے گئے. تو ٹاؤٹوں کی ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اب عوامی شعور اور اجتماعی عوامی سوچ کی توہین کر رہے ہیں. یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچاتے ہوئے ایک ٹاؤٹ نے یہ بھی کہا کہ عوام سے بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور انہیں نہیں مانا جا سکتا. یعنی عوام کا جو غلط فیصلہ ہے نا، وہ ایک ہی غلط فیصلہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نکیل نہیں ڈالی. انہوں نے ایک بھی ڈکٹیٹر کو جوتے مار کے نہیں نکالا. اگر لترال کی ہوتی نا عوام نے تو آج ملک میں سارا کچھ ٹھیک ہوتا. بس یہی ایک عوام سے غلطی ہوئی ہے، باقی عوام نے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا. عوام قائد اعظم کے ساتھ کھڑی ہوئی، عوام ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑی ہوئی، آج عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. عوام ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. عوام درست وقت میں جب بھی پاکستان کا کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی پھڈا ہوتا ہے، عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آج بھی عوام درست سمت میں کھڑی ہے اور عمران خان کو منتخب کر کے عوام نے بتایا کہ جناب ہم یہاں کھڑے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ ہمیشہ غلط سمت میں کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے، اور عوام کے اجتماعی شعور کی یہ توہین کر رہے ہیں. اب ٹاؤٹوں کے ذریعے سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ جناب جمہور کا عوام کا فیصلہ غلط تھا، لہذا ہم نے اپنا فیصلہ لا کر بند کمروں میں مسلط کر دیا. اب کسی کو اچھا لگتا ہے لگے، نہیں لگتا نہ لگے. کیوں جی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے ٹاؤٹوں سے جو بیانیاں بنوا رہی ہے نا، کل کو یہ لوگ پچھتائیں گے. عوام کو کئی دہائیوں پہلے ان نوسر بازوں کو پہچان لینا چاہیے تھا، لیکن دیر ہو گیا. درست ہو گیا. کم سے کم لوگوں کو اب یہ ضرور پتا ہے، اور چاہے عمران خان کی وجہ سے پتا ہے، چاہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے پتا ہے، لیکن لوگوں کو پتا ہے
کہ کس نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قائدین لاہور پہنچ گئے۔ حکومت ایک چیز میں کامیاب رہی کہ رستے میں کہیں پہ بھی حکومت نے کوئی بڑا اجتماع نہیں ہونے دیا۔ رستے میں جہاں پہ بھی رکنے کی کوشش کرتے تھے، گاڑیاں توڑتے تھے، دھکے مارتے تھے، مار کٹائی کرتے تھے، ان کو یعنی پورے رستے میں ان کو پھینٹا لگاتے یہ لوگ پہنچ گئے جیسے تیسے کر کے لاہور۔ اب لاہور میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی یہ آپ کو آنے والے وقت میں پتا چل جائے گا، لیکن فسطائیت کا جو ایک نظام اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف نے مل کر بنایا ہے وہ اب نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف نے جو پاکستان کی سیاست کے ساتھ کیا، اپنی سیاست کے آغاز سے لے کر آج تک، اس میں کوئی بھی ایسی قابل فخر چیز نہیں ہے جس پہ یہ خاندان اترا سکے کہ یہ جمہوری تھا یا یہ جمہوری روایات کے مطابق تھا۔ نواز شریف کی اولاد بھی بالکل نواز شریف کے راستے پہ چل رہی ہے۔ حکومت کو یہ کامیابی رہی کہ انہوں نے کوئی بھی پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں ان کو موقع نہیں دیا پورے راستے میں کہ وہ اکٹھے ہو سکے، مگر تحریک تحفظ آئین پاکستان والے یہ کامیاب رہے اس معاملے میں کہ انہیں بہت سارے ایسے مناظر مل گئے جو اپوزیشن ڈھونڈتی رہتی ہے کہ ہمارے اوپر ظلم اور جبر ہو رہا ہے۔ ناظرین، جو رشید یوسف کا میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا، ہنجروال میں جن کے گھر کے اوپر پولیس نے دھاوا بولا اور اس کے بعد وہ اسپتال میں جاں بحق ہو گیا، یہ جو حقیقت ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے۔ آغا شیخ سرور صاحب نے اس کو رپورٹ کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ رشید یوسف رکشے والا، رکشے کا ڈرائیور تھا اور ان کے 4 بچے، ان کے گھر میں پولیس آتی ہے اور ان کے اوپر بندوقیں تان لیتی ہے، اور ان کی جو چھوٹی بیٹی ہے اس کے سر پہ بندوق تانی، وہ بڑا دل برداشتہ ہو گیا، اس کو گھسیٹ کر لے گئے، اس کو تھانے لے گئے اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ گھر والے بتا رہے ہیں کہ انتقال جو ہے وہ تھانے میں ہوا اور پھر اسپتال میں منتقل کر دیا گیا بعد میں کہ جناب یہ اسپتال جا کے فوت ہو گیا۔ اب یہ ایک اور آدمی کا قتل ہو گیا صرف اس لیے کہ مریم نواز کو پسند نہیں ہے کہ کوئی عمران خان کے حق میں آواز اٹھائے یا عمران خان کا جھنڈا اٹھائے۔ تو جو شخص بھی عمران خان کے قریبی ہوگا یا جس شخص پہ اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ یہ باہر نکل کر پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ لگا سکتا ہے، اس کے گھر پہ دھاوا بولا جائے گا، بچوں کے سروں پہ بندوق رکھ دی جائے گی اور وہ شخص پھر تھانے میں جا کے فوت ہو گیا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات جو ہے نا وہ بڑی ٹھیک کی وہاں پہ اچک زئی صاحب نے، انہوں نے کہا جی اس طرح انقلاب نہیں آئے گا، انقلاب کبھی بھی ریڈی میڈ نہیں ہوتا۔ عمران خان کے فالوورز اور اس کو چاہنے والے لاکھوں ہیں جو ان کو ملے ہیں، لیکن تنظیم کی حالت یہ ہے کہ کہیں 20 بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایسے انقلاب نہیں آتا، یہ اچک زئی صاحب نے کہا اور یہ بالکل ٹھیک انہوں نے آئینہ دکھایا۔ ہمیں نا پاکستانیوں کو ریڈی میڈ قسم کا انقلاب چاہیے کہ ہم صبح اٹھیں تو پتہ چلے کہ پاکستان میں انقلاب آ گیا۔ ہم اپنے طور پہ کوئی کوشش کرنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں، لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، آواز اٹھانی پڑے گی، ایک ساتھ نکلنا پڑے گا، ورنہ پھر یہی سب کچھ چلتا رہے گا اور ملک اور معیشت پوری طرح سے جمود کا شکار رہے گی۔ یعنی یہ نظام اگر ایسے بھی چلتا رہے کہ لوگ نہ تو انقلاب لے کر آئیں، نہ باہر نکلے، نہ احتجاج کریں اور نہ کوئی بہت بڑا مظاہرہ کریں، یا لوگ ریاست کے خلاف کھڑے بھی نہ ہو اور ایسے اسی طرح چلنے بھی دیں، تو پھر کوئی کام نہیں چلے گا، نہ پاکستان آگے بڑھے گا، نہ معیشت چلے گی، ملک جمود کا شکار رہے گا، کیونکہ لوگ بدظن تو ہو گئے ہیں، کام تو کوئی کرنا نہیں چاہتا، نہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا موقع مل گیا کراچی میں جلسہ کرنے کا۔ تحریک انصاف کے لوگ کافی ایکسائٹڈ ہیں کہ مزار قائد پہ نزدیک وہ ایک جلسہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی کامیابی بن سکتا ہے اگر اہل کراچی نکل آئیں، کیونکہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی تو سب سے پہلے کراچی باہر آیا تھا۔ کراچی کے شہریوں نے ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، وہاں پہ انہوں نے عمران خان کا نعرہ بلند کیا تھا اور اس کے بعد ایک تحریک بن گئی تھی۔ اب کراچی کے پاس دوبارہ موقع ہے کہ وہ سب سے پہلے مومنٹم بنائے اور سب سے آگے بڑھ جائے۔ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی بھی کام جمہوری نہیں کیا، لیکن مجھے حیرت ہوگی اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس جلسے کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ یہ کیا کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کیا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں، ایک ڈکٹیٹر کی طرح زرداری خاندان اس پارٹی کو اب چلا رہا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں ہے۔ ابھی ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے قادر پٹیل صاحب کی، وہ جس طرح زرداری صاحب کو ملے ہیں بالکل بہت نیچے تک پہنچ گئے، اور جیسے وہ ملے ہیں پتہ نہیں اب اس کو کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح تو کوئی کسی کو نہیں ملتا جیسے زرداری صاحب کو پٹیل صاحب مل رہے تھے، تو یہ اب ایک طرح کی ڈکٹیٹر ہے زرداریوں کی اس پارٹی کے اندر۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کا چینل ہے ایک، اس کا سروے آ گیا سوشل میڈیا پہ، ان کا ڈیجیٹل چینل ہے، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نا صحافت یا ڈیجیٹل میڈیا کے میدان میں بھی کھانچی ماری ہے، یعنی فڈم اس قسم کے سروے کا۔ ڈیجیٹل میڈیا کو نہ یہ سمجھتے ہیں، نہ سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں، نہ انہیں آئیڈیا وہ کیسے کام کرتا ہے، پھر ٹکے کا ان کو سمجھ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ یہ سوشل میڈیا کو جانتے ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ عام آدمی ہے، وہ لاجک کے اوپر بات سنتا اور کرتا ہے۔ انہوں نے عجیب و غریب سروے کر دیا۔
सर्वे में एक तरफ कह रहे हैं कि 70% नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, 55% नौजवानों ने यह कह दिया कि पिछले साल की निस्बत हमारी माली हालत खराब हो गई है। ये नौजवानों का सर्वे हो रहा है। और फिर साथ ही कह दिया कि नौजवानों में नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई है। और भाई 70% कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, 55% कह रहे हैं कि हमारी हालत ही बुरी कर दी इन्होंने, और उसके बाद कह रहे हैं जी नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई, पीटीआई की कम हो गई, और फौज के ऊपर नौजवानों का एतमाद बढ़ गया। फिटे वो जनाब ताड़े सर्वे का भी और आपके डिजिटल मीडिया की कार्रवाइयों का भी। यानी डिजिटल मीडिया बनाया तो कुछ थोड़ा लॉजिक के साथ बनाया ना। एक ही सर्वे के अंदर दो तरह की अलग अलग बातें कर दी। एक तरफ कह रहे हैं कि लोग बिल्कुल मुतमईन नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जनाब जिनसे मुतमईन नहीं है उनकी मकबूलियत बढ़ रही है नौजवानों में। हद नहीं होगी। तो ये इसी तरह की कार्रवाइयां हमेशा डालते रहे और ये समझते रहे कौम बेवकूफ है, लोगों को अक्ल नहीं है, लोग बहुत सियाने हैं और लोग एक एक चीज पे नजर रखते हैं। ये 2025 में आपको याद है जब गर्मियां आई थी तो इन्होंने अनाउंस किया था, ये वफाकी वुज़रा बैठ बैठ के टीवी पे अनाउंस कर रहे थे कि जनाब हमने आईपीपीज को सेटल कर दिया, अब बेफिक्र हो जाएं, अब बिजली की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। और अब लगातार बिजली की कीमतें कम होने का टाइम आ गया।